اللہ رب العالمین کی زندگی ایسی ہے کہ اس میں 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک خوبی تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ ہم سب بھی زندہ ہیں، کیا ہمارے اندر خوبی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں تھے، آج ہیں۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ دوسری خوبی، وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا، کبھی اسے موت اور فنا نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، نہ وہ ہمیشہ سے تھی اور نہ ہمیشہ نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام کی تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں اللہ کی ذات کے علاوہ۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہ جائے گی۔ یہ 2 خوبیاں، ہمیشہ سے وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تیسری خوبی، اس کی زندگی مکمل ہے، اس کی زندگی میں کسی طرح کا نقص نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کی جو زندگی ہے اس کے اندر نقص اور کمی پائی جاتی ہے۔ کیا کمی ہے؟ نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے آدمی، نشے کی چیز کو استعمال کرتا ہے، کبھی اگر نشے کی چیز دھوکے سے استعمال ہو جاتی ہے، وہ آدمی جنون کی کیفیت میں ہو جاتا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ یہ موت کا آنا، یہ نیند کا آنا، یہ بے ہوش ہو جانا، یہ سب کیا ہے؟ اس کی زندگی کا نقص ہی تو ہے، زندگی کا کم ہونا تو ہے۔ تو اللہ رب العالمین حی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ایک مکمل زندگی رکھتا ہے۔ اس کی زندگی میں کسی بھی قسم کا نقص اور عیب اور کمی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے مخلوق ہیں کسی کے پاس ایسی زندگی نہیں ہے۔ زندہ تو سب ہے مگر اس کی طرح سے نہیں۔ القیوم، وہ قیوم ہے، یعنی وہ خود سے قائم ہے، اپنے وجود کے لیے، اپنے قائم رہنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب اپنی زندگی کے لیے، اپنے قائم اور دائم رہنے کے لیے اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کے محتاج ہیں۔ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، ایک سیکنڈ تک ایک انسان قائم اور زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین خود سے قائم ہے، کسی اور کے سہارے اور مدد کی ضرورت اسے نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی ہے وہی سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کسی کو قائم و دائم رکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہی خود سے قائم ہے اور وہی سب کو قائم دائم رکھنے والا ہے۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے اونگ پکڑتی ہے نہ اسے نیند پکڑتی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اونگ آتی ہے یا نیند آتی ہے، یہ اونگ اور نیند آتی نہیں ہے، یہ ہم خود سے سوتے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم اگر چاہیں بھی تو اپنے آپ کو نیند سے نہیں روک سکتے ہیں، اونگ سے نہیں روک سکتے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین تمام قسم کے عیب اور ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ نہ اسے نیند پکڑ سکتی ہے اور نیند تو دور کی بات اونگ تک سے نہیں آتی ہے۔ یہ ہے اس کی زندگی کا کمال، مکمل طور پر وہ زندہ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چرند، پرند، انسان، جن، فرشتے، شیطان، نقصان دہ چیزیں، فائدے مند چیزیں، دکھائی پڑنے والی، نہ دکھائی پڑنے والی، جتنی بھی چیزیں ہیں، جاندار، بے جان، سب کی سب اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ کی اقتدار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا پاور ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا پاور ہے۔ ایک ذرے سے لے کر کے ایک پہاڑ تک، ایک قطرے سے لے کر کے ایک سمندر تک، ایک انسان سے لے کر کے ایک فرشتے تک، ایک جن سے لے کر کے ایک چونٹی تک، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ سب کو دیکھتا ہے، سب کو جانتا ہے، سب اس کی مٹھی میں ہے، سب اس کے اختیار میں ہے۔ کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر ایک سانس تک نہیں لے سکتا ہے۔ اگر یہ باتیں دل کے اندر اتر جائیں کہ ہم سب اللہ کے محتاج بندے ہیں، یہ جو سانس ہماری آ جا رہی ہے یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے۔ اگر یہ باتیں ہمارے دل میں اتر جائیں، دماغ میں اتر جائیں، تو جس طرح دنیا میں ایک آدمی ہمارے ساتھ ایک تھوڑا سا احسان کر دیتا ہے، ہماری ضرورتوں میں کام آ جاتا ہے، زندگی بھر اس کے احسان مند رہتے ہیں۔ ملتا ہے تو شکر کے جذبے سے ہمارا دل بھر اٹھتا ہے، بہتر سے بہتر الفاظ میں ہم اس کی عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے ہمارے ساتھ کبھی کوئی احسان کیا تھا۔ اگر اللہ کے احسانات کا صحیح شعور اور احساس پیدا ہو جائے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کے شکر سے، اس کے احسان سے ہمارا سجدہ جھکا ہوا ہے، ہمارا سر جھکا ہوا ہے، ہمارا دل بھرا ہوا رہے گا شکر احسان سے۔ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض،
یہ اولیاء، یہ صلحاء، یہ بزرگ حضرات، یہ فرشتے، یہ سب بے اختیار ہیں، بے اقتدار ہیں. سارا اختیار، سارا پاور سب صرف اللہ کا. اس لیے جو مانگنا ہے، جو چاہنا ہے، جو طلب کرنا ہے، اسی سے طلب کرو. سب اسی کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اس کی ہیبت کا کیا حال ہے، اس کے روب داد کا کیا حال ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے کون ہے جو اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر کسی بندے کی سفارش کر سکے؟ کسی بندے کو خود سے جنت میں داخل کر دینا، کسی بندے کو خود سے جہنم سے نکال دینا. اللہ کے فرشتے قبر میں سوال کرنے کے لیے آئے اور انہیں لاجواب کر دینا، یہ سب باتیں تو بہت دور کی ہیں. اللہ کی جناب میں کھڑے ہو کر کسی کی سفارش کرنا بھی کسی شخص کی سکت اور اختیار نہیں ہے، کوئی بھی ہو. اسی لیے دیکھیے جو شفاعت کبریٰ والی حدیث ہے، بڑی شفاعت ہوگی، یعنی جب قیامت کے دن میدان محشر قائم ہوگا، سارے لوگ اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج ایک میل کی دوری پر ہوگا، لوگ بہت سخت پریشان ہوں گے، ننگے جسم، ننگے پاؤں ہوں گے. سب کی خواہشیں ہوگی کہ حساب کتاب ہو جائے، انجام تشریح ہو. حالت یہ ہے کہ معلوم ہے کہ دو ہی انجام ہے، یا جنت یا جہنم، لیکن میدان محشر کی پریشانی اس قدر ناقابل برداشت ہوگی، یہ سارے لوگ یہ چاہیں گے کہ جلد سے جلد حساب کتاب ہو جائے، انجام جو بھی ہوگا دیکھا جائے. چنانچہ وہ اس کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے پاس سفارش کرنے کے لیے جائیں گے کہ آپ ہماری اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں. کس چیز کی سفارش؟ جنت میں جانے کی نہیں، جنت میں جانے کی بات نہیں ہو رہی ابھی. اس بات کی سفارش کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب لے لے. صرف اتنی سفارش کہ اللہ ان لوگوں کا حساب و کتاب لے لے، بس اتنی سی بات. مگر آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور جن کو کلمۃ اللہ کا، اور تمام انبیاء، کوئی روح اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے. آدم سے لے کر کے عیسیٰ کے سارے لوگوں کے پاس لوگ جائیں گے اور کہیں گے آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب لے لے. یہ سارے کے سارے بزرگ، سارے کے سارے انبیاء دل کی وجہ سے لرز کانپ رہے ہوں گے اور سب کہیں گے آج اللہ رب العالمین اتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک ہم نے اللہ کو کبھی نہیں دیکھا. ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم آپ کی سفارش کر سکیں. کتنی جرات کے ساتھ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کا دعویٰ پکڑ کے نہ بچت جائیں گے. قبر میں حساب و کتاب دینے کے لیے فرشتے آئیں گے تو ہمارے پیر صاحب کو یوں جواب دے دیں گے، ہم کو وہاں سے واپس کر دیں گے، اللہ جواب کر دیں گے. ہے نا یہ باتیں سنتے ہیں. آپ دیکھیے جنت اور جہنم میں جانا اور نجات دینا اور اللہ راضی کر لینا، یہ سب بہت بات کی باتیں ہیں. حساب و کتاب کے لیے انبیاء تک سفارش نہ کر سکیں گے. پھر کیا ہوگا؟ آخر میں سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری سفارش کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں، یعنی مجھے یہ حق دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کی سفارش کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ شفاعت کا حق اللہ نے مجھے دے دیا ہے، مگر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اٹھیں اور جا کر فوراً اللہ رب العالمین سے سفارش کرنا شروع کر دیا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے. معلوم ہے، آپ نے ہم کو بتایا ہے کہ شفاعت کا حق آپ ہی کا حق ہے، آپ کو موقع دیا جائے گا شفاعت کا. مگر آپ دیکھیے انبیاء کس طرح سے لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے اللہ کے عرش کے پاس، اور نہ معلوم کتنے زمانے تک سجدے میں پڑے رہے ہیں، معلوم ہی نہیں کتنے زمانے تک پڑے رہے ہیں. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد کے، تعریف کے کچھ خاص کلمات سکھلائے گا جس کے ذریعے وہ سجدے میں اللہ رب العالمین کی تعریف کو توصیف کریں گے، نہ جانے کتنے زمانے تک. پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا ارفع، اے محمد اب سر جاؤ، اشفع، اب سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. یہ کون ہے؟ نبی آخر الزمان ہے کہ جن سے اب تک دنیا میں کوئی نہیں. ان کو صرف اتنی سفارش کرنی ہے کہ ان لوگوں کا حساب و کتاب لے لیا جائے.
اس کے لیے ایک لمبے عرصے تک سجدے میں پڑے رہیں گے. جب اللہ رب العالمین اجازت دے گا، حکم دے گا کہ سر اٹھاؤ، بھاگو، کیا مانگنے کے لیے آؤ، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. تب کہیں گے یا العالمین ان لوگوں کے سامنے بات دے دیجیے. یہ منظر الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ ساری تفصیل ہم نے اس لیے آپ کے ذہن میں بٹھائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے، زمانے جاہلیت سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک لوگوں کے گمراہ ہونے کے اسباب میں سے، لوگوں کی گمراہی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب شفاعت کا دھوکہ بھی ہے. اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے. مسلمانوں کے اندر گمراہی کا اور زمانے جاہلیت کے مشرکین کے اندر بھی اور قیامت تک کے لوگوں کے اندر گمراہی کے جو اسباب ہیں ان میں سے بڑا سبب شفاعت کا دھوکہ ہے. مشرکین مکہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ جو ہمارے اولیاء ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، اگر ان کو ہم خوش کر دیں گے تو یہ اللہ کی ہماری سفارش کر دیں گے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کی ہماری سفارشی ہے. یہ خیال ہوتا تھا. آج مسلمانوں میں دیکھیے نہ جانے کتنے اسی غلط فہمی مبتلا ہے کہ فلاں ولی کو خوش کر لیں، فلاں بزرگ کو خوش کر لیں، فلاں صاحب مزار کو خوش کر لیں، یہ اللہ کی بہت پہنچے ہوئے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کی ہماری سفارش کر دیں گے. یہ غلط فہمی ہے. مکہ کے لوگ سمجھتے تھے فرشتوں کو خوش کر لیا جائے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ ہمارے ہماری سفارش کر دیں گے. تو یہ سفارش کا دھوکہ زمانے جاہلیت سے لے کر کے زمانے اسلام تک اور قیامت تک گمراہی کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے. اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے. جنت اور جہنم میں جانا تو دور کی بات، صرف حساب و کتاب کی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے کوئی. اب کیا نہیں کریں گے. منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ رب العالمین نے بڑے طاقت والے الفاظ استعمال کیے. کون ہے منزل الذی؟ کون ہے وہ شخص یشفع عنده الا باذنہ جو اللہ کے پاس اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. اس لائق کی کوئی شخص نہیں. کسی کو نجات دینا، کسی کا دامن پکڑ کے بچ جا رہا ہے، سب تو بہت دور کی بات ہے. اب ممکن ہو سکتی ہے. وہاں تو اپنی نجات کے نالے میں دیکھے ہر شخص خوف سے لرز اور کانپ رہا ہو، دوسرے کی کہاں فکر ہوگی کسی کو. منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں ہو سکتی ہے. اب یہ جو اللہ کی مرضی ہوگی اس کو شفاعت بالکسر کہا جاتا ہے. اللہ کی اجازت کے ساتھ سفارش. اس کے لیے بھی دو چیزیں ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ جس کو سفارش کرنے کا حکم دے گا صرف وہی سفارش کر سکتا ہے. جیسے میں نے واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا شفاعت کبریٰ کا. اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا کہ آپ سفارش کیجیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں. جسے سفارش کی اجازت دے گا، حکم دے گا کہ اچھا آپ سفارش کر سکتے ہیں تو بس وہی سفارش کر سکتا ہے. دوسرا ہر آدمی ہر جگہ نہیں کھڑا ہوگا کہ اپنی مرضی سے سفارش کرنے کے لیے بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی سفارش نہیں کرے گا. دوسری چیز جس کی سفارش کا حکم دے گا صرف اسی کی سفارش کی جائے گی. یہ دونوں باتیں سمجھنے کی ہیں. جس کو سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی صرف وہی سفارش کرے گا، اور جس کی سفارش کی اجازت دی جائے گی صرف اسی کی سفارش کی جائے گی. اے فلاں تم سفارش کرو تو وہ سفارش کرے گا. اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ کس کی سفارش کرو. یہ نہیں کہ جس کی چاہے اپنے رشتے داروں کی، اپنے متعلقین کی، سب کی سفارش کر جاتی ہے. نہیں، جس کی سفارش کے لیے کہا جائے گا کہ فلاں کی سفارش کرو تو بس اسی کی سفارش ہو جائے گی. قرآن کریم میں اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین سورہ انبیاء میں فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون. اور لوگ سفارش نہیں کریں گے مگر صرف اس کی کہ جس کی سفارش کرنا اللہ رب العالمین خود پسند فرمائے. خود پسند فرمائے کہ ہاں فلاں کی سفارش کر سکتے ہو تب سفارش ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ سفارش کے لیے ان دو شرطوں پر پائے جاتے ہیں. اللہ ہی اجازت دے گا تب کوئی سفارش کرے گا، اور اللہ ہی بتائے گا کہ تم فلاں کی سفارش کرو تب اس کی سفارش ہوگی. تو جب سفارش کا سارا پاور اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے گا سفارش کے لیے کھڑا کرے گا اور جس کی چاہے گا سفارش کروائے گا، تو کیا یہ مناسب ہے
کی سفارش کے بہانے سے ہم اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ سے توجہ ہٹا کر کے انبیاء صلحاء یا بزرگوں کی طرف توجہ رکھتے ہیں، مناسب ہے؟ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ فلاں بزرگ کو واقعی سفارش کی اجازت دی جائے گی؟ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ میرا نام لے کے کہا جائے گا کہ فلاں کی سفارش کرو؟ وہ تو اللہ کی مرضی ہوئی نا، جو اللہ ہی کی مرضی سے سفارش ہوتی ہے تو کیوں نہ اللہ کی طرف لو لگایا جائے، کیوں نہ اللہ کو راضی کیا جائے، کیوں نہ اللہ ہی سے استغفار کیا جائے۔ اور اس سفارش کی اجازت کس کے لیے ملے گی؟ صرف اہل توحید کے لیے۔ اہل شرک کے لیے کوئی نجات نہیں، کوئی سفارش نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو صاحب شرک ہے، شرک کرنے والا ہے، قطعاً اس کا گناہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ کوئی بھی سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے یہ تو دور کی بات ہے، اس کے لیے معافی کا کوئی سوال نہیں، معافی کا دروازہ ہی نہیں۔ یہ ساری سفارش صرف اہل توحید کے لیے، اہل شرک کے لیے کوئی سفارش نہیں۔ اور اہل توحید میں سے بھی کس کی سفارش ہوگی؟ جس کی اللہ چاہے گا، جس کی اللہ چاہے گا۔ اور اس کی شکل جو ہے وہ بھی ذرا سے سمجھ لیجیے، بات میں مکمل کر رہا ہوں، اس کے مثال سے سمجھ لیجیے۔ ایک بادشاہ، ایک چور اس کے یہاں چوری کرتا ہے، گرفتار کر کے لایا جاتا ہے۔ اب وہ چور چوری کرنے کا عادی نہیں ہے، چور ہے، گرفتار کر کے لایا گیا، لیکن وہ بادشاہ کی بیگم کا خاص ہے، بادشاہ کی بیگم کا خاص آدمی ہے، رشتے میں آ رہا ہے یا کچھ اور خاص بات ہے۔ اب بیگم نے سفارش کر دی، اب بادشاہ اسے نجات نہیں دینا چاہتا ہے، چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، مگر وہ سوچتا ہے کہ اگر ہم بیگم کی سفارش کو قبول نہیں کریں گے تو بیگم ناراض ہو جائے گی، تو بیگم ناراض ہو جائے گی تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی، تو بیگم کی محبت سے مجبور ہو کر اس چور کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثال سمجھ میں آ گئی؟ چور کو بادشاہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، مگر سفارش کس نے کی ہے؟ بادشاہ کے محبوب نے سفارش کی ہے۔ اب وہ جانتا ہے اگر سفارش کو قبول نہیں کریں گے تو ناراض ہو جائے گی اور ہمیں بھی ہماری محبت کی وجہ سے ہم کو پریشانی ہوگی، تو اس محبت سے مجبور ہو کر کے سفارش قبول کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت محبت۔ اللہ کے یہاں کوئی کتنا ہی قریبی، کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو جائے، اللہ کسی کی محبت سے مجبور اور عاجز نہیں ہے۔ اللہ کی محبت میں اور ہمارے آپسی محبت میں فرق ہے۔ اگر ہم کسی سے محبت کرنے لگے اور اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتا ہے، اگر وہ کوئی غلط کام کر بیٹھے اتفاق سے تو اللہ رب العالمین اس کی محبت سے مجبور ہو کر اپنا فیصلہ نہیں بدلتا ہے، وہ مجبور نہیں ہے، اس کی محبت اس کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی مجبوری نہیں ہے۔ ہماری محبت ہماری مجبوری ہے، تو اللہ کیا شفاعت محبت نہیں ہے۔ دوسری شکل کیا ہے؟ ایک شخص نے چوری کی، وزیر نے اس کی سفارش کی، وزیر نے اس کی سفارش کی، بادشاہ چور کو معاف نہیں کرنا چاہتا ہے مگر وزیر نے سفارش کی۔ اب بادشاہ یہ سوچتا ہے کہ اگر وزیر کی سفارش قبول نہیں کریں گے تو وزیر کے ہاتھ میں سارا کاروبار ہے، وزیر کے ہاتھ میں ساری حکومت ہے، وہ کہیں حکومت کو برہم نہ کر، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، ہماری حکومت کے معاملات خراب نہ ہو جائے۔ اب وہ اپنی حکومت کے بچانے کی غرض سے اس وزیر سے ڈر کر کے، دب کر کے، نہ چاہتے ہوئے دوسری سفارش کو قبول کر لیتا ہے۔ اس قسم کی کوئی شفاعت، اس کو شفاعت وجاہت کہتے ہیں، کسی کے مقام اور مرتبے سے مجبور ہو کر سفارش کو قبول کر لینا۔ اللہ کے یہاں کسی کا کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ اللہ اس کے مقام کی وجہ سے مجبور ہو جائے، کیونکہ اللہ کی کائنات کا کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی معاون و مددگار نہیں ہے، سب کے سب اس کے صرف بندے ہیں، صرف بندے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندے کو کوئی بھی مقام عطا فرما رکھا ہو، کتنا ہی بلند مقام عطا کر رکھا ہو، عبودیت سے بندگی سے ایک قدم بھی آگے نہیں ہے، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ اس لیے اللہ کسی کے مقام اور مرتبے سے مجبور نہیں ہے، لہذا یہ مقام و مرتبے کی شفاعت کے اللہ کیا ممکن نہیں ہے۔ تیسری شکل کیا ہے؟ اس سے بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ ایک چور نے چوری کی، وہ چوری کرنے کا عادی نہیں ہے، اتفاقاً اس سے چوری ہو گئی، ایک آدمی نے قتل کر دیا
قتل کرنے کا عادی نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، اتفاقا قتل ہو گیا کوئی آدمی. اب وہ بادشاہ کے دربار سے فرار نہیں ہوا ہے. بادشاہ کو چھوڑ کر کے وہ دوسرے بادشاہوں سے، دوسرے وزیروں سے، دوسرے لوگوں سے وہ مدد کا طلبگار نہیں ہے، بادشاہ کا باغی نہیں ہے. بادشاہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ادب کے ساتھ اس کے ہر فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اب بادشاہ سوچتا ہے دیکھیے اتفاق سے غلطی سے ہو گئی، اس کو رحم آتا ہے، اتفاق سے اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے نہ بغاوت کی ہے، نہ میرے علاوہ کسی اور کا سہارا لیا ہے، میرے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑا ہے. اب اس کو رحم آ رہا ہے، ترس آ رہا ہے. اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے حکومت کے قانون کا معاملہ رہ جائے، قانون کی خلاف ورزی ہو جائے. اب وہ کیا کرتا ہے، اسے بچانا بھی چاہتا ہے اور اپنے قانون کی لاج بھی رکھنا چاہتا ہے، دونوں چیزیں اس کے سامنے. وہ کیا کرتا ہے، اپنے کسی کارندے کو، کسی وزیر کو، کسی سردار کو اشارہ کرتا ہے، بھیج دی سفارش کرو. اب بلا کر بادشاہ صاحب یہ چور نہیں ہے، اتفاق سے اس سے غلطی ہو گئی تھی، یہ آپ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے کھڑا ہے، بادشاہ صاحب اس کو معاف کر دیجیے، اب یہ اس طرح کی غلطی دوبارہ نہیں کرے گا. بادشاہ کہتا ٹھیک ٹھیک کوئی بات نہیں، اگر ایسی کوئی بات ہے ٹھیک تم نے سفارش کی ہے اس لیے ہم اس کو معاف کرتے ہیں. بادشاہ نے اس کو معاف کر دیا. بادشاہ اسے خود معاف کرنا چاہتا تھا، بادشاہ نے اس پر خود ترس کھایا تھا، اس کی عاجزی کو دیکھ کر کے، اس کی نرمی کو دیکھ کر کے، اس کے بغاوت نہ کرنے کی کیفیت کو دیکھ کر کے. لیکن اس کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ یوں ہی چھوڑ دیتا تو اس کی بات کا معاملہ آ جاتا. اس لیے اس نے خود ہی ایک آدمی کو اشارہ کر کے کہ سفارش کرو، تمہاری سفارش کا بہانہ دے کر ہم اس کو آزاد کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں شفاعت کی اجازت کے ذریعہ شفاعت. اللہ رب العالمین کے یہاں اسی قسم کی سفارش ہوگی. یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ رب العالمین تو تمام مثالوں سے پاک ہے. للہ المثل الاعلی، اسی کی سمجھانے والی بات ہے. یعنی جو بندہ غلطی کرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد اب وہ اللہ رب العالمین سے بغاوت نہیں کرتا ہے، نیک لوگوں، بزرگوں، پیروں، فقیروں اور دوسروں کے پاس جا کر کے نظر و نیاز اور دوسری غلط کاموں کے ذریعے اپنے آپ کو شرک میں مبتلا نہیں کر رہا ہے. اس سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اسی سے گڑگڑاتا ہے، روتا ہے، اسی کے سامنے سب جھکائے ہوئے ہے، اس کے ہر فیصلے پر راضی ہے. اب اللہ رب العالمین اس کو ترس کھا رہا ہے اور اس کی معافی کے لیے اللہ رب العالمین کسی کو سفارشی بنا کے کھڑا کر دیتا ہے. اگر دنیا ہی میں رو لیا، گڑگڑا لیا، اس نے چاہا تو دنیا کو معاف کر دیا. اگر دنیا میں معافی نہیں ہوئی تو اللہ رب العالمین آخرت میں کسی کو سفارشی بنا کے کھڑا کر دیتا ہے. اب یہ جو سفارشی بناتا ہے وہ کس لیے؟ بغیر سفارش کے بھی تو وہ معاف کر سکتا تھا اور معاف کرے گا بہت سے لوگوں کو. اصل میں وہ قیامت والے دن بہت سے لوگوں کو کئی طریقے سے عزت عطا فرمانا چاہتا ہے. اپنے بہت سے نیک بندوں کو عزت عطا کرنا چاہتا ہے، اور عزت ادا کرنے کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ وہ کئی کاموں کا سفارشی بنا دیتا ہے. بھی آپ کو ہم یہ عزت دیتے ہیں کہ آپ کو موقع دیتے ہیں، آپ چاہو تو بنا کے سفارش کر سکتے ہیں. جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عزت کی بات ہے. جب سارے انبیاء عاجز ہوں گے، سارے انبیاء ڈرے ہوں گے تو اللہ رب العالمین فرمائے گا اے محمد آپ نصر اٹھائیے، آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش کی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے شفاعت کی حقیقت. اور سب کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں شفاعت کے بہانے سے اور شفاعت کی لالچ میں اللہ سے نوبت لگا کر کے اللہ کا دربار چھوڑ دیتے کسی اور دربار میں پناہ نہیں جانا چاہیے. شفاعت کا پورا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اللہ سے دو لگانا چاہیے، غلطی ہو جائے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اسی سے رونا گڑگڑانا چاہیے. کسی کی شفاعت کا معاف ہونا چاہیے، چاہے تو بغیر شفاعت کا معاف کر دے اور چاہے تو کسی کو سفارش بنا کے کھڑا کر دے. اللہ رب العالمین ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہر حال میں توحید کا، عاجزی کا، اللہ رب العالمین سے رجوع کا، استغفار کا نام پکڑے رہیں. سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.